ہے یا دھرنا ہوا ہے یا جلسہ ہوا ہے، کبھی ہم نے تشدد نہیں کیا، وائلنس نہیں کیا. ہمارے ہمیشہ پیسفل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں. جب ہم نے دھرنا بھی موو کیا سری نگر ہائی وے سے ڈی چوک پہ، تو فیملیز اور خواتین بھی تھیں، اور جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے فیملیز آتی تھیں، خواتین آتی تھیں، اور کوئی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی. ہمارے ساتھ جو پارٹی تھی انہوں نے اگر کیا کچھ، لیکن انہوں نے نہ ہم سے کنسلٹ کر کے کیا، اور ہمارا ریکارڈ ہے، اور ابھی بھی ہماری فیملیز میں آئے گی کل. اور یہ تشدد اور یہ جان کے جو ایک گھبراہٹ کا اور فیئر کا ایٹماسفیئر پیدا کر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے کہ لوگوں کا. اب دیکھیں یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ لیٹ جسٹس اقبال کے گھر پہ جا کے گاڑی سے اس کا گیٹ توڑیں، ان کے گھر کے اندر گھسے ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے. ایک اتنی رسپیکٹیبل فیملی، علامہ اقبال کی فیملی، اور آپ پنجاب پولیس نے جا کے گاڑی مار کے گیٹ توڑا، اندر ان کے دروازے توڑ کے گھسے اندر، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ولید اقبال نہیں ہے. یہ تو ایک قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں. آپ نے کنٹینرز ہر جگہ لگا دیے. مولانا فضل الرحمان کے 2 دھرنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہماری حکومت کے دوران. ہم نے تو نہیں کسی کو روکا. پی 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 لے کے آئی ہے دھرنا، ہم نے نہیں روکا. ہم نے پی ایم ایل این کو نہیں روکا، کیونکہ ہم تو ان جمہوری روایات میں ہمارا یقین ہے. اور ہم نے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کریں گے، لوگوں کو خوف زدہ کریں گے، قوم اب نکلے گی، کیونکہ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. آپ نے بھی دیکھا ہے عمران خان کے پورے پاکستان میں جو جلسے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں. صرف پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں لے کے آئی لوگوں کو، عام شہری نکلے ہیں. اور یہ شہری نکلیں گے، اور جب ایک سمندر ہوگا لوگوں کا، تو ان کے کنٹینرز بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ اور بھی کام نہیں آئے گا. یہ خود رانا ثناء اللہ ایک سچویشن بنا رہے ہیں جدھر اینرکی ہو، جدھر تشدد ہو، جدھر ٹیئر گیس پھینکی جائے، لڑائی ہو، پکڑ دھکڑ ہو. یہ وہ کر رہے ہیں. ہم نے تو، اور آج بھی خان صاحب نے کہا کہ ہم پیسفل ہیں، اور ہمارا میسج بھی جو قوم کو دیا ہے کہ آپ اپنے بچے، اپنی فیملیز لے کے آئیں. تو ہمارے دماغ میں تو کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کرے گی اس قسم کی حرکتیں تو ہم چپ کر کے گھر نہیں چلے جائیں گے. ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ میں صاف صاف میسج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارا کل آزادی مارچ ہوگا، لوگ نکلیں گے. اور اگر رانا ثناء اللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینر سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، وہ جو کانوکٹ ہے، مجرم آن بیل، مریم نواز، کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئے. وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ، جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے، بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں، کبھی تھوڑی بھیجے. آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا، اپنے کیسز کا جواب دیں، سمجھائیں، قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں. وہ کیوں چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوفزدہ ہو کے واپس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کس منہ سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں؟ اس سے یہ ان کی لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیک ہے. ان کو فوبیا ہوا ہے عمران خان کا. مریم نواز کو تو ڈیفینیٹلی فوبیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے. اب پالیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے. ابھی تو آپ دیکھ لیں، ہمیں مہنگائی کی کا تانا دیا جاتا تھا، جو 1 مہینے پلس 1 منتھ میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی 3-3.5 سال میں نہیں ہوا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی، اب تو انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6% ہو ہے اس سال کی جو آئے گی 21-22 کی، تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب
इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, कोविड से हम बड़े अच्छी इस तरह से निकले, पूरी दुनिया ने तारीफ की है पाकिस्तान की कोविड पॉलिसी की। तो फिर क्या वजह थी कि आप एक बैरूनी अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को हटाएं? क्या ये वाहिद वजह थी कि अमेरिकनों को बेसिस चेंज थी? क्योंकि 6 जून को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका के, उसने कहा हमारी बड़ी कंस्ट्रक्टिव, उसने वर्ड इस्तेमाल किया, एंगेजमेंट हो रही है पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से यूएस बेसिस के लिए। 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जब उनसे पूछा गया बेसिस का कि एब्सोल्युटली नॉट, और हमारी कैबिनेट का फैसला था कि हम नहीं देंगे अमेरिका को बेसिस। मैं ये साजिश को उस तारीख से डेट करती हूँ क्योंकि अक्टूबर में मुझे नहीं समझ आती, और ये सवाल मैंने पूछा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि CNN की कहानी आती है आई थिंक 23 अक्टूबर के लगभग कि हमारी बातचीत कंक्लूड होने वाली है बेसिस पे, एग्रीमेंट होने वाली है। फिर सवाल उठता है कौन एग्रीमेंट कर रहा था? जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने कह दिया कि नहीं होंगी बेसिस, तो कौन ये कर रहा था और किस अथॉरिटी से ये नेगोशिएशंस जारी थी? तो अगर आप ये सारा कुछ देखें तो सारे ताने बाने बैरूनी साजिश के मिलते हैं, और लोगों को गुस्सा 2 वजह से है जो खुद निकले हैं खान साहब के साथ। एक है बैरूनी साजिश और यूएस बेसिस का, और दूसरा कि सारे चोरों को आप वापस लाए। 60% कैबिनेट आपकी बेल पे है इस वक्त। इन्होंने कोशिश की है, जो इन पे प्राइम मिनिस्टर पे अभी चार्जेस लगने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, तो इन्होंने पोस्टपोन करवा दिए पावर में आके। ऐसी चीजें हो रही है कि बस सारा एनआरओ अनऑफिशियली तो ले लें, और ये ना हो कि फिर कभी करप्शन अगर कोई करे तो उससे सवाल जवाब ना किए जाए, उसको आगे ना तहकीकात ना हो, ये उनका एम है। और उसके अलावा मुझे बताएं कौन सी पॉलिसी अभी तक उन्होंने बनाई है? 0/0 पॉलिसी बनी है। खान साहब की एग्रीमेंट रूस के साथ हो रही थी, 30% सस्ता तेल और गंदम हिंदुस्तान ले रहे, तेल 9 रुपए कम किया तेल की कीमत हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के दबाव में आके ये एग्रीमेंट नहीं होनी थी, क्योंकि इससे वाज़ेह हो गया है कि जो साजिश हुई है, जो लोग आए हैं, वो अमेरिका के सामने झुकेंगे और जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। और खान साहब ने कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि हैंडलर्स का भी हाथ है इस साजिश में। अब हैंडलर्स आप समझ लें कौन है। जब आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रलिटी ये तो नहीं होती कि आप एक इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दें और उनको अश्योर करें कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, जो कि लगता है कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस दिया, बट हमारा प्रोटेस्ट होगा। और जो मेरी गिरफ्तारी तो नहीं थी, गिरफ्तारी में तो वारंट होता है, पकड़ते हैं, मेरी तो किडनैपिंग एंड डिसअपीयरेंस थी, क्योंकि मुझे उन्होंने गाड़ी से घसीटा, एक काली वीगो नहीं थी, सफेद डाला था इस दफा, और उसमें डाला और मोटरवे पे चले गए, ना बताया किधर जा रहे हैं, मेरा फोन छीन लिया, बटवा भी छीन लिया, और कोई नहीं उन्होंने बताया कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मोटरवे पे चढ़ रहे थे, चढ़ गए हम, तो मुझे पता था पंजाब में कहीं ले जा रहे होंगे, या डीजी खान या फिर लाहौर। और क्या कहते, मैंने उनको जब बताया कि भाई मेरी उम्र 70 साल है, खुदा के वास्ते मुझे कोई बीमारियां शायद हो, मेरी दवाइयां घर पे पड़ी हैं, अगर कुछ हुआ तो आपसे बीमार होंगे। तो उन्हें 1.5 घंटा गाड़ी रोकी चक्री से पहले कि, और एकदम 1.5 घंटे के बाद एक आदमी आया कि जी मैं डॉक्टर हूँ, आपका एग्जामिनेशन करना है मोटरवे के ऊपर। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ना मैं आपको करने दूंगी, अगर आप फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट देंगे तो आप पे जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपने नहीं किया मेरा एग्जामिनेशन। आज वो ह्यूमन राइट्स कमेटी में उन्होंने अपनी वर्जन दिया है कि जी फौरी तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, ये भी हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वो मुझे जब उनको ऑर्डर मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
تو کلر کہار سے واپس مڑے اور 2 میل کی رفتار پہ چلتے آئے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی میجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کاروائی کمپلیٹ کریں, کیونکہ ان کے پاس ہی نہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن, اور ان کو نہیں ملا کوئی میجسٹریٹ, کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نکلا پیش ہوں, تو وہ آرڈر سیشن جج کو بھجوا دیے گئے تھے. تو سیشن ججز پھر کیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اجازت دیتے. تو یہ ایک اور ان کا پلان میں گڑبڑ ہو گئی. تو پھر 11:15 مجھے پھر 3-4 گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم, اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے. اور اب حیران ظاہر ہے میری بیٹی اپسیٹ تھی, اس کی ماں غائب ہو گئی ہے, بچی اپسیٹ تھی. اس نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا. تو اب اس کے خلاف پٹیشنز FIRs کر رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, یہ ٹیررزم ہے. اب کوئی عقل کی بات کرے, یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. FIR کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں, جیسے جرنلسٹ کے ساتھ ابھی کیا ہے. ارشد شریف کی کوئی 4-5 FIRs سندھ میں کٹی گئی ہیں. سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی, PPP بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی, تو ساری فیک FIRs تو وہی درج ہو رہی ہیں. تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ سبق سکھائیں. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بازاری فوبیا ہوا ہے آج کل. بہرحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں ہلیں گے, ہم نے آنا ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے. آپ کل دیکھیں گے خان صاحب آئیں گے, اور جو ریلا ساتھ ان کے آئے گا, میں نہیں سمجھتی رانا ثناء اللہ ہے تو 18+ لوگوں کا قاتل, روک نہیں سکے گا. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں ایک کانویکٹ کو جتنی ٹی وی کوریج ہمارا میڈیا دیتا ہے, ایک کانویکٹ جو بیل پہ ہے وہ آ کے اپنے ایسے پالیسیز دے رہی جیسے حکومت وہ چلا رہی ہے. شاید وہ چلا رہی ہو, شاید پرائم منسٹر پپٹ ہو اس کرمنل کے وہ کانویکٹ کے ہاتھ میں, بٹ یہ اصولاً غلط بات ہے. اور ہمیں تو اب سمجھ نہیں آتا, 2 فائنانس منسٹر ہیں, ایک کیا کہتے ادھر بیٹھا ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے. پرائم منسٹر 2 ہیں یا 3 ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی. ایک نواز شریف ہے, ایک پرائم منسٹر ادھر ہے, پھر ایک کانویکٹ ادھر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے پالیسیز پہ, اور بیچ میں زرداری صاحب بھی اپنے مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ نہیں امپورٹنٹ حکومت کو چلا کون رہا ہے, اور پیچھے ڈارک شیڈوز بھی ہیں. تو یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے, اور یہ حکومت کو چاہیے ہمارا پیسفل مارچ کو ڈسٹرب نہ کرتی. ہم نے کبھی نہیں کیا ان کے مارچز کو. اور اگر یہ ایک پہلے معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے, اب اینکی کرنا چاہ رہے ہیں یہ, تو یہ ان پہ بنتی ہے رسپانسبلٹی, اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, کوئی تشدد ہوا, یہ اس امپورٹنٹ حکومت کی پوری ذمہ داری ہوگی, ہماری نہیں ہوگی. جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے جی, اور جو بھی آپ نے سارے گفتگو فرمائی ہے, اور جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, ابھی جو نیا بیانیہ ہے, جو ان کا پرانا بیانیہ تھا کرپشن اور مہنگائی, پیٹرول 65 سے 45, اور تیسرا جو ان کا بیانیہ تھا یہ کہ ہم NRO نہیں دیں گے. اب اس بیانیہ کے تمام کا تمام 4.5 سال میں ریورس کیا, یو ٹرن ہوا. کرپشن سب سے زیادہ ہوئی ہے, قرضے سب سے زیادہ لیے گئے, پیٹرول 65 سے 165 پہ گیا. یہ وہ سارے بیانیہ ہے جس کا بالکل ریورس الٹ ہوا ہے. اب جو ان کا نیا بیانیہ آیا ہے, اس بیانیے میں سب سے پہلے جو ان کو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ خونی یہ مارچ ہوگا, اس قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اپنا ایفیڈیوٹ دینے سے انکار کر دیا. اگر آپ کی نیت جو ہے وہ پرامن مارچ کی ہے, تو پھر ایفیڈیوٹ دینے میں کون سا اس میں امر مانے. میں آپ کو بتاتی ہوں, پہلے تو ہمارا کوئی یو ٹرن نہیں تھا. پوری دنیا میں پینڈیمک اور کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ کم بڑھائیں, دنیا کی کمپیریزن کریں
جو پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ تھا اور باقی دنیا میں بہت فرق تھا, ہمارا پھر بھی بہت کم تھا. جن چیزوں پہ ہم ایکسٹرنلی ریلائی کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اگر پوری دنیا میں ایک معیشت کی تباہی ہوئی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں, لیکن ہم نے بچایا, ہم نے احساس پروگرام کیا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اسسٹنس ملے, ہیلتھ کارڈ آیا, اور پھر فیول کو ہم نے سبسیڈائز کیا. حالانکہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا مت کرو, بٹ ہم نے اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے. پھر جب عمران خان روس گیا کہ 30% کم تیل ملے گا جو ہندوستان بھی لے رہے, اس پہ امریکہ کو آگ لگی. ضرورت ہے امریکہ کی ہندوستان کو کہ کیوں لیتے ہیں, ان کے تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لیکن اصل آگ جو امریکہ کو لگی اور جس سے یہ سازش شروع ہوئی, میرا یہ موقف ابھی تک یہ ہے, یہ بیسس کے ایشو پہ ہوا ہے, جب خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, اور ادھر سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. خونی ہم گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں جب رانا سناولا کے ہاتھ پہ آلریڈی خون ہے 18 کا لوگوں کا, ہم حکومت کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت خون خرابہ کرے گی تو ہم کیسے ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لے کہ پیسفل ہو, کیونکہ آج تک ہمارا کوئی احتجاج وائلنٹ نہیں ہوا, نہ کوئی بندوقیں لے کے نکلتا ہے, نہ کوئی اور, ہماری فیملیز نکلتی ہیں. آپ پورا ریکارڈ چیک کر لو. بلکہ منزہ حسن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب پارٹی ہماری چھوٹی تھی اس وقت بھی ہم نے سڑکیں بھی جب بند کی ہیں, ہم نے خون خرابہ اور وائلنس نہیں کیا, ایک ٹریفک لائٹ نہیں توڑی. چیرنگ کراس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں, سڑکیں بند کی, جب پارٹی بہت چھوٹی تھی. اور چھوٹے پروٹیسٹ میں لوگ وائلنس زیادہ کرتے ہیں تاکہ اٹینشن ملے, ہماری پارٹی نے کبھی نہیں کیا. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا پرنسپل ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے اور ابھی بھی کھڑے رہے. ایک تو یہ بتا دیں جس دن آپ کو لے جایا گیا, کب آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں یا میرے طلب نوٹس لیا گیا ہے؟ ایک تو تھوڑا سا یہ بتا دیں. دوسرا سیم سچویشن ہے, مارچ شروع ہونا تھا لاہور کے اندر, ماؤنٹون کا واقعہ ہوا, سیم وہی لوگ ہیں, ڈاکٹر توقیر شاہ, رانا ثناءاللہ, شہباز شریف, سیم سچویشن اب ہے, اور ویسے ہی پکڑ سکر جو ماؤنٹون میں ہوئی تھی, کیا کریں؟ دیکھیں, یہ آج خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی کہ یہ نیا رویہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی ہمیشہ جب پاور میں آتے ایک فیشسٹک رویہ ہوتا ہے, اور جہاں تک اس واسطے ہمیں سرپرائز تو نہیں تھا, لیکن اس دفعہ قوم نکلی ہوئی ہے, پی ٹی آئی صرف نہیں نکلی ہوئی, اور ہم دیکھیں گے کیسے یہ روکتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, مجھے کچھ 2:15 بجے کے قریب میں ان کے گھر جا رہی تھی ٹھیک ہے, تو گومن روڈ پہ جب روکا اور گاڑی سے کھینچا, اور ایک مرد نے آ کے میرے ہاتھ کھینچ کے فون کھینچا, جب یہ عورتیں گھسیٹ کے باہر پولیس والی لے جا رہی تھی, اور ایک پتہ نہیں اینٹی کرپشن کی تھی یا کس کی تھی, آئی ایس آئی کی تھی, مجھے کیا پتا, کیونکہ فون کا تعلق پنجاب اینٹی کرپشن کو میرا فون کیوں چاہیے ہوگا. ملا ابھی تک واپس؟ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد آدھی رات کو مل گیا مجھے, لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا اور میرے بٹوے کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا بس نہ ہی پوچھیے. بہرحال میں نے بھی کافی سنا دی تھی انہیں. مجھے یہ پتہ چلا تھا چکری کے بعد کچھ جب ہم رکے ہیں, وہ نہیں ہوتے جو ناٹ دا مین اسٹاپ اوورز, وہ چھوٹے بنے ہوتے ہیں, تو آئی نیڈیڈ ٹو یوز دا باتھ روم, تو وہ ادھر رکے. تو میں جب اتری, میں نکلی باہر, تو میں نے کہا میں تو نہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہی, آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. اور وہاں کچھ لوگ 10-12 کھڑے تھے, میں نے کہا یہ مجھے گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر, تو میں نہیں بیٹھ رہی, آپ کسی ٹی وی چینل کو فون کر دیں کہ میں ادھر آئی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے میسج دکھایا کہ ایکچولی ہم واپس مڑ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. ایکچولی وہ ان کی سازش ہی تھی کہ بس اسلام آباد سے سیدھا ڈرائیو کر کے لاہور یا پنجاب کے حدود میں آ جائیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے ریلیف رویہ بہتر ہوا ان کا؟ نہیں, کوئی رویہ بہتر نہیں. اور پھر کیا ہوا, 1 منٹ 5 منٹ 15 منٹ گئے کہ موڑیں گے, کوئی ایگزٹ ملے, پھر انہوں نے گاڑی روکی, کا پھر تیز کر دی کہ نہیں جی اب آرڈر ہے چلتے جائیں ہم. پھر 15 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے مڑنا ہے, پھر آئے ہیں.
तो या तो वो माइंड गेम्स खेल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब एक फैसला कर लो, अगर आपने मुझे यही कत्ल करना है तो जल्दी कर दो, लेकिन अगर आपने जिधर भी ले जाना है लेके जाओ, फैसला तो करो। फिर वो वापस मुड़ के भी आहिस्ता आहिस्ता आए, वो अभी तक ढूंढ रहे थे, तो बाद में मुझे पता चला मैजिस्ट्रेट जो उनकी कागजी कार्रवाई करते हैं उनको मिला नहीं। हम तो पाकिस्तान पाक के गुलाम हैं, हमें फेथ है, हमें पता था इंसाफ, मुझे पता था मिलना ही मिलना है, लेकिन अच्छा है डिले हुआ, क्योंकि अगर हम डीजी खान की तरफ मुड़ जाते हैं लाहौर तो फिर प्रॉब्लम होनी थी। मैडम यहाँ से डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आपको लेके गए हैं उस दौरान उनका रवैया कैसा रहा? दूसरा, इतना पुराना केस अब इनको याद आया, क्या ये इंतकामी कार्रवाई के सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए? देखिए केस 72 के ओरिजिनल एफआईआर में पटवारी का नाम था, फिर सुना है मेरे लेट वालिद का था, पता नहीं। ये 72 का केस है जब मैं एलएससी में थी, मैं तो थी नहीं पाकिस्तान में। और वो क्या कहते, 4 अप्रैल को इन्होंने एफआईआर में नाम नहीं है, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मेरा नाम डाला है। अब जब आप एफआईआर काटते हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो मेरे से तो पूछो, मुझे तो इत्तला दो। मुझे तो जावेद चौधरी ने फोन किया है कि उसको फीड किया है कोई राय मंजूर या कोई है एंटी करप्शन में जो पहले पीटीवी में एंकर होते थे, उनको स्टोरी फीड की गई, हामिद मीर को भी की। हामिद मीर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कहा ये पॉलिटिकल इंतकाम है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। 4 अप्रैल को मेरा नाम उन्होंने रिपोर्ट में डाला है और मुझे अभी तक नहीं नोटिस आया कि भाई आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आप आए और आप हमें बताएं। आपको दूसरी साइड का सुनना तो होगा, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कागजात हैं, लाहौर हाई कोर्ट केसेस के हैं, सारे हमारी डॉक्यूमेंटेशन है और ये बिल्कुल सरासर। और मैं ये आपको बताती चलूं कि हमारे एक वाकिफ है जो एंटी करप्शन पंजाब में थे, फिर वो इस्लामाबाद पोस्टेड हो गए एक और जॉब पे। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था जब हमारी पहली मीटिंग केपी हाउस में हुई थी कि आप हाथ हौला रखें इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ केसेस हो रहे हैं। जब मैं एंटी करप्शन में था मैंने रोक लिया था और मैंने कहा था ये फॉल्स केस है, इसको नहीं परस्यू करना। तो मुझे फ़ोन आई कि आप इस मामले से हट जाएं, क्योंकि ये डीजी खान डेट कॉम ने ऑर्डर किया है कि केस इनके खिलाफ कोई बनाया जाए। और मैं ऑफिशियली ये रिकॉर्ड पे 3-4 दफा कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ, किधर से इंस्ट्रक्शंस आए तो आप खुद समझ जाए कि किधर से प्रेशर और क्या हुआ। और फिर एंड में जब इन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तो फोन किसने खींचा, ये सवाल उठता है, किसको जरूरत थी मेरे फोन की? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एंटी करप्शन